العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والرابع ان یکشف علی قلوبہم السرائر ویریہم الاشیاء کما ہی بالوحی او بالالہام والمنامات الصادقہ. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى والثبات عليه او حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف الواصل أنا به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميت غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا و معنی ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة. والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي الطريق لقما لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاء ليكون أقرب إلى المبدل عنه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد، وهو لغة قريش. والثابت في الإمام وجمعه صورت ككتب، وهو كالطريق في التذكير والتانيث. والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام. ترجمہ. والرابع، اور ہدایت کی چوتھی جنس یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں پر راز کی باتیں منکشف کر دے اور حقائق اشیاء پر ان کو مطلع کر دے. اب یہ کشف اور اراءت یعنی کشف حقائق اور اراءت اشیاء خواہ وحی کے ذریعے ہو یا الہام اور سچے خوابوں کے ذریعہ ہو، اس جنس رابع کی تحصیل حضرات انبیاء و اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے. اور فرمان باری تعالی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، اور ارشاد باری تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں یہی قسم رابع مراد ہے. فالمطلوب، تو خدا کی حمد و ثنا کرنے والے بندے کا اہدنا الصراط المستقیم سے مقصود اور مطلوب اس ہدایت پر اضافہ اور ثبات قدمی طلب کرنا ہے، اور جو اسے اللہ تعالی کی جانب سے عطا کی گئی ہے، یا ہدایت کے جس درجہ پر وہ فائز ہے اس پر مرتب ہونے والے اگلے مدارج کا حصول مقصود ہے. پس جب عارف واصل اہدنا الصراط کہتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوگی کہ خدایا مجھے سیر فی اللہ کی راہ پر چلا تاکہ ہمارے اعمال کی تیرگی ہم سے ختم ہو جائے اور ہمارے جسمانی حجابات اٹھ جائیں، تاکہ ہم تیری پاکیزگی کے نور سے روشنی حاصل کریں اور پھر تیرے ہی نور سے تیرا دیدار کریں. والامر والدعاء،
اور امر و دعا لفظاً و معنن ایک طرح کے ہیں، مگر ان میں استعلا اور تسفل کے اعتبار سے فرق ہے، یعنی امر میں آمر اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دعا میں داعی اپنے کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں رتبہ واقعی کے اعتبار سے فرق ہے، یعنی امر میں آمر فی الواقع بڑے رتبے کا اور دعا میں داعی بمقابلہ مدعو کے کم رتبے کا ہوتا ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ اور صراط صرط الطعام سے لیا گیا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کھانے والا کھانا نگل لے، تو گویا راستہ بھی قافلہ کو نگل جاتا ہے، اور اسی وجہ سے راستہ کو لقم کہتے ہیں، کیونکہ وہ راہگیروں کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ اور صراط کا صاد سین سے بدلا ہوا ہے، اور یہ تبدیلی اس لیے ہوئی ہے تاکہ صاد حرف مطبقہ ہونے میں طا کے موافق ہو جائے، اور کبھی صاد کی ادائیگی میں زا کی آواز کی بو پیدا کی جاتی ہے تاکہ صاد اپنے مبدل عن ہو، یعنی سین سے قریب تر ہو جائے۔ اور ابن کثیر نے بروایت قنبل اور رویس نے بروایت یعقوب سین کے ساتھ پڑھا ہے، اور حمزہ نے اشمام کے ساتھ، اور باقی قراء نے صاد کے ساتھ، اور یہی قریش کی قرات ہے۔ اور امام یعنی مصحف عثمانی میں یہی درج ہے۔ اور صراط کی جمع سرط آتی ہے، جس طرح کتاب کی جمع کتب، اور صراط مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے، جس طرح کے لفظ طریق دونوں طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مستقیم کے معنی سیدھے راستے کے ہیں، اور آیت میں اس سے راہ حق مراد ہے، اور بعض نے ملت اسلام مراد لیا ہے۔ تفسیر والرابع ان یکشفا۔ اب یہاں سے ہدایت کی چوتھی قسم کو بیان فرماتے ہیں، لیکن ترتیب باقی رہے گی، یعنی جب تینوں قسم کی ہدایت کو مکمل حاصل کر لیا اور مجاہدات اور ریاضات کر کے اپنے قلوب کو منور کر لیا، اب چوتھی ہدایت اس طور پر ہوگی کہ اللہ تعالی نے اس پر راز کی باتیں اور حقائق اشیاء کو کھول دیا۔ اب اگر وہ نبی ہے تو وحی کے ذریعہ، اور اگر غیر نبی ہے تو الہام اور سچے خوابوں کے ذریعہ۔ یہ چوتھی قسم اگر وحی کے ذریعہ ہے تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر الہام اور سچے خوابوں کے ذریعہ ہے تو اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اپنے قول اولئک الذین ھدی اللہ اور والذین جاہدوا فینا، ان دونوں قولوں میں ہدایت کے چوتھے ہی معنی مراد لیے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور یہی معنی کیسے مراد ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے دو قاعدوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ خبر اگر معرف باللام ہو تو وہ خبر مبتدا پر منحصر ہوگی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الموصول فی الافادۃ الجنس کل معرف باللام، یعنی موصول افادہ جنس میں معرف باللام کی طرح ہوتا ہے۔ اب معنی سمجھیے، اولئک مبتدا ہے اور اس سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں، اور الذین ھدی اللہ موصول صلہ سے مل کر خبر ہے۔ اور چونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ موصول افادہ جنس میں معرف باللام کی طرح ہوتا ہے، اس وجہ سے موصول کو معرف باللام کی حیثیت دے کر اس پر بھی وہی قاعدہ جاری کریں گے کہ خبر معرف باللام منحصر ہوتی ہے مبتدا پر۔ اب آیت کے معنی ہوں گے کہ جن سے مہدیین
انہی انبیاء و اولیاء پر منحصر ہے، یعنی یہی حضرات ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ آیت میں پہلے 3 معنی تو مراد لے نہیں سکتے، کیونکہ وہ منحصر نہیں ہیں کسی پر، بلکہ انبیاء و اولیاء کے علاوہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جب یہ تینوں معنی مراد نہیں ہو سکتے تو چوتھے معنی آیت میں ثابت ہو گئے۔ دوسری آیت میں چوتھے معنی کو ثابت کرنے سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لینا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول مبتدا ہو اور اس کا صلہ فعل یا ظرف ہو تو مبتدا متضمن بمعنی شرط ہوتا ہے اور اس کی خبر جزا کے معنی میں متضمن ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ اس مذکورہ آیت میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں الذین جاہدوا فینا مبتدا ہے اور لنہدینہم یہ خبر ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جزا کا ترتب ہوتا ہے شرط پر، تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ مجاہدہ ہدایت کی چوتھی قسم کے لیے شرط ہے، پہلی 3 قسموں کے لیے شرط نہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ آیت میں ہدایت کی چوتھی قسم مراد ہے۔ فالمطلوب اما زیادتو، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بندوں کی زبان سے کہلائی گئی ہے اور نازل کی گئی ہے، تو گویا بندوں نے اپنے پروردگار کو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف کر دیا اور اسی کے لیے عبادت اور مستعان ہونے کو خاص کر دیا، اور جب یہ سب باتیں حاصل ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ بندے ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت طلب کرنا تحصیل حاصل ہے، خصوصاً جبکہ یہ دعا واصل کی طرف سے ہو جو ہدایت کے چوتھے مرتبے کو بھی طے کر چکا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تحصیل حاصل نہیں، بلکہ مقصود یا تو زیادتی ہے اس ہدایت پر جو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی، یا خود اس پر ثابت قدم رہنا ہے، یا اس کے بعد آنے والے مراتب کا حاصل ہونا ہے۔ یہاں مصنف نے تحصیل حاصل کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ بعض شارحین نے ان تینوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ اقسام کی طرف متوجہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ زیادہ کا لفظ متوجہ ہے چوتھے مراتب کی طرف، یعنی چوتھے مرتبے والا شخص جب اہدنا کہے گا تو متصور حاصل شدہ ہدایت سے یعنی چوتھے مرتبے والا شخص جب اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو مقصود حاصل شدہ ہدایت سے زائد کو طلب کرنا ہوگا، اور صبات کا لفظ پہلے مرتبہ کی طرف متوجہ ہے، یعنی جب پہلے مرتبے والا شخص اہدنا الصراط المستقیم کہے گا تو مراد موجودہ مرتبہ پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اور حصول مراتب متوجہ ہے دوسرے اور تیسرے مرتبہ کی طرف، یعنی جب ان مراتب والے لوگ اہدنا الصراط کہیں گے تو مقصود بعد والے مراتب کا حاصل ہونا ہوگا۔ اور بعض شارحین نے کہا ہے کہ ان تینوں لفظوں کو کسی مرتبہ کے لیے مخصوص نہ کیا جائے بلکہ عام کیا جائے، اس لیے کہ ہر سالک کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ابتدائی حالت اور ایک انتہائی حالت۔ انتہا کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابتدا درست نہ ہو جائے، اور ابتدا پر ثابت قدم نہ ہو۔ پس اگر کوئی سالک کسی حال کے اندر ہے تو پہلے وہ زیادتی طلب کرے گا اور زیادتی طلب کر کے وہ انتہائی مرتبے پر پہنچے گا، اور جب انتہائی مرحلے پر پہنچے گا تو اس ثابت قدمی کو طلب کرے گا، اور جب اس کے اوپر
ثابت قدم ہو جائے گا تو اب اس کے بعد میں آنے والے مراتب کے حصول کو طلب کرے گا۔ اب وہ سالک پہلے مرتبے کا ہوگا یا اس کے بعد والے مراتب کا، بہرحال جس حالت کا ہے اس حالت کے علاوہ کو اہدنا سے طلب کرے گا، پس تحصیل حاصل نہ ہوگا۔ فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ، اب یہاں سے خاص طور سے عارف واصل جب اہدنا کہے گا تو اس کے تحصیل حاصل کو دفع کرنا ہے۔ تحصیل حاصل سے پہلے اس کا درجہ سمجھ لیجئے۔ صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سیر کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک سیر اللہ اور دوسری سیر فی اللہ۔ سیر اللہ کہتے ہیں ساری مخلوق سے عبور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور سیر فی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے صفات جمالیہ و جلالیہ میں منہمک ہونا، یعنی اللہ تعالی نے انسان کے اندر جتنی بھی قوتیں عطا کی ہیں ان میں سے ہر ایک قوت کے اندر اللہ تعالی کی صفات کی تجلی میں سے کسی نہ کسی صفت کی تجلی ضرور کار فرما ہے۔ تو اب صفات باری میں منہمک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک قوت کے اندر اللہ تعالی کی تمام تجلیات کا اظہار ہو۔ سیر اللہ متناہی ہے اور سیر فی اللہ غیر متناہی۔ سیر اللہ کا منتہا اصول ہے، کیونکہ اصول نام فنا عن مشاہدت الغیر کا ہے، یعنی غیر کے مشاہدہ سے بالکل صرف نظر ہو، بلکہ ان کو عین عدم سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ من شہد الخلق لا فعل لهم فقد فاز، ومن شہد الخلق لا حیات لهم فقد جاز، ومن شہد الخلق عین العدم فقد وصل، وہذا مرتبۃ عین الیقین، وعند ھذا یتم السیر الی اللہ، کہ جس شخص نے مخلوق پر اس حیثیت سے نظر ڈالی کہ ان کو بالکل کسی فعل کا فاعل ہی نہیں سمجھا، بلکہ سارے افعال کو اللہ سے صادر ہوتے ہوئے سمجھا، تو وہ شخص درجہ کامرانی کو پہنچ گیا۔ اور جس شخص نے مخلوق پر اس حیثیت سے نظر ڈالی کہ ان کو موجود تو سمجھتا ہے مگر ان کی حیات کو حیات شمار نہیں کرتا، تو وہ پہلے مرتبہ سے اور ترقی کر گیا۔ اور جس نے مخلوق کو عین عدم سمجھا تو درجہ وصول پر فائز ہو گیا، اور یہی مرتبہ عین الیقین ہے۔ اور سیر اللہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور سیر فی اللہ غیر متناہی اس لیے ہے کہ سیر فی اللہ کہتے ہیں صفات باری میں ڈوب جانے کو، اور چونکہ صفات باری غیر متناہی ہے اس لیے سیر فی اللہ بھی غیر متناہی ہے۔ سیر فی اللہ کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی شخص سمندر اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا، چونکہ سمندر غیر متناہی اس لیے اس شخص کے ڈوبنے کا بھی کوئی منتہا نہیں ہوگا۔ سیر اللہ کا جو منتہا ہے وہ سیر فی اللہ کا مبدا اور ابتدا ہے۔ اب سنیے کہ جب واصل اہدنا کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سیر فی اللہ کے راستے کی رہنمائی عطا فرما، تاکہ ہمارے احوال کی قدورتیں ہم سے مٹ جائیں اور ہمارے جسموں کے حجابات اٹھ جائیں، تاکہ ہم تیری پاکیزگی کے نور سے روشن ہو جائیں اور تیرے ہی نور سے تیرا دیدار کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درجہ اصول میں کچھ تاریکی اور حجاب رہ جاتا ہے۔ حجاب اس لیے رہتا ہے کہ اصول فنا کا درجہ ہے، اور اس میں ساری مخلوق کو معدوم سمجھ کر
اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ لیکن اگر کسی مخلوق کے وجود کی طرف توجہ کی جائے تو پھر وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے سے ہٹ جائے گا، تو گویا فنا کے درجہ میں حجاب ہے۔ لیکن جب سیر فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو اس میں بقا ہوتی ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ کے وجود کے ساتھ موجود ماننا، یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی اتصال اور انفصال نظر نہیں آتا، بلکہ سب کے اندر اللہ تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح اسی درجہ کی جانب حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ جملہ معشوقست عاشق پردئی، زندہ معشوقست تو عاشق مردئی، یعنی معشوق سے باری تعالی مراد ہے اور عاشق سے بندے، اور اسی کی طرف حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ نوافل کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وغیرہ ذالک۔ چنانچہ وہ میرے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میرے ہی کان سے سنتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیاں کار فرما ہوتی ہیں۔ پس جب واصل کا مقصود اہدنا سے سیر فی اللہ کی راہوں کو طلب کرنا ہے جو سیر الی اللہ میں حاصل نہیں تھی، تو اب تحصیل حاصل نہیں ہوا۔ والامر والدعاء، اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اہدنا بظاہر تو دعا ہے لیکن صیغہ امر کا ہے، چونکہ امر اور دعا میں مشابہت ہے لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے۔ لفظاً تو ظاہر ہے اور معنن اس لیے کہ دونوں میں طلب کرنے کا معنی موجود ہے، لہذا ان دونوں میں فرق بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے میں معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلاف بھی ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ عامر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، واقع میں بڑا ہو یا نہ ہو، اور داعی اس کو کہتے ہیں دعا کرنے والا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، خواہ واقع میں چھوٹا ہو یا نہ ہو، اور معتزلہ فرق بیان کرتے ہیں کہ عامر وہ ہے جو واقع میں بڑا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے یا بڑا، اور داعی وہ ہے جو واقع میں چھوٹا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا چھوٹا۔ والصراط سین سے من سرت الطعام، یا یہاں سے دو بحثیں چھیڑ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ لغت اور قرات کے اعتبار سے، اور دوسرے صراط مستقیم کے معنی مرادی کے اعتبار سے۔ پہلی بحث کا حاصل یہ ہے کہ صراط بالصاد اصل میں سین، صراط بالسین سے بدلا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ماضی سرتا سین کے ساتھ آتا ہے، مگر سین کو صاد سے بدل دیا۔ بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ طا حروف مہجورہ مستعلیہ میں سے ہے اور سین محموسہ مخففہ میں سے ہے، تو گویا دونوں کی صفات متضادہ ہیں، لہذا ان کا جمع ہونا موجب ثقل ہے، اس لیے صاد کو سین سے بدل دیا، کیونکہ صاد کو تا اور سین دونوں سے مناسبت حاصل ہے، تا سے حروف مطبقہ ہونے میں اور سین سے محموسہ ہونے میں، اور بعض صاد سے بدلنے کے بعد اشمام بھی کرتے ہیں۔ اشمام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا، یہاں پر مراد صاد کو زا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ ہونٹوں کے درمیان کشادگی رکھ کر ان کو ملنے نہ دیا جائے،
اب رہی یہ بات کہ زا کی آواز کا اشمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاد اپنے مبدل عنہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا، اس لیے کہ سین اور زائے مخففہ منفتحہ میں سے ہے اور صاد مستعلیہ مطبقہ میں سے ہے۔ تو اب جب صاد کے اندر زا کی آواز کا اشمام ہوگا تو صاد پہلے تو قریب تھا، اب اقرب الی السین ہو جائے گا۔ تو گویا صراط کے اندر 3 حالتیں پائی گئیں، حالت اصلی بالسین، حالت منقلبہ بالصاد اور حالت بالاشمام۔ یہی 3 قراتیں وارد بھی ہیں۔ چنانچہ قنبل نے ابن کثیر سے روایت کی کہ انہوں نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، اور رویس نے یعقوب سے بھی روایت کی ہے، اور حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہی قریش کی بھی لغت ہے۔ اور صحیفہ عثمان غنی جسے امام کہا جاتا ہے، صحیفہ عثمان غنی میں بھی یہی موجود ہے۔ صراط سرت الطعام سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کھانے کو نگل لے۔ صراط کو صراط سے اسی تخیل کے پیش نظر کہتے ہیں کہ وہ قافلہ کو نگل جاتا ہے، اور اس کو لقم بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ راہگیروں کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ جیسے کہ جب کوئی شخص جنگل کے اندر چھپ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے تو از مرتہ المفازت و اہلکت ہو، اسی تخیل کے پیش نظر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جمع صروت آتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے۔ صراط کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور مستقیم کے معنی مستوی اور سیدھے کے ہیں۔ اب سنیے کہ صراط مستقیم کی مراد کیا ہے۔ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ طریق حق مراد ہے۔ اب وہ عام ہے، انبیاء سابقین کا ہو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خاص طور سے ملت اسلام مراد ہے، مگر قاضی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ وجہ ضعف یہ ہے کہ آگے والی آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم کو بدل الکل قرار دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم سے اور الذین انعمت علیہم سے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہیں، اور جب یہ مراد ہیں تو پھر صراط مستقیم سے ملت اسلام مراد لے کر بدل الکل کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اول اخص ہو جائے گا اور ثانی عام ہو جائے گا، اور عام اخص کا بدل الکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بدل الکل اور مبدل منہ ذاتاً و مصداقاً متحد ہوتے ہیں، اور عام اور اخص میں یہ بات نہیں پائی جاتی الا یہ کہ تکلف کیا جائے اور کہا جائے کہ صراط مستقیم سے ملت اسلام مراد لے کر بھی بدل قرار دینا درست ہے، کیونکہ ملت اسلام بھی بمنزلہ جمیع شرائع کے ہے، کیونکہ جس طرح ملل سابقہ میں توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح ملت اسلام میں بھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور جس طرح ملل سابقہ میں عدل بین الناس کا حکم ہے، اسی طرح سے ملت اسلام میں بھی عدل بین الناس کا حکم ہے، اور جس طرح ملل سابقہ میں عبادت کا حکم ہے، اسی طرح ملت اسلام میں عبادت کا حکم ہے، اور جب ملت اسلام جمیع شرائط کے منزلہ میں ہو گیا تو اب عام خاص کی بات نہ رہی، لہذا بدل قرار دینا درست ہے۔